دیکھیں، جب عمران خان صاحب سے 1.5 سال بعد طوفان بدتمیزی اور پورے ملک کے اندر جو ہے ایک انتشار پھیلانے کے بعد پوچھا کہ 35 پنکچر کی کہانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سیاسی بیان ہے۔ آج جب عمران خان صاحب سے عالمی سازش کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بیسکلی اردو میں کہا ہے کہ مٹی پاؤ، یعنی کہ یہ کہانی بھی جو ہے اب اس کو ختم کرو، اب آگے بڑھتے ہیں، آگے تو ہمیں بڑے اچھے تعلقات بڑھانے ہیں۔ تو بندہ پوچھے کہ میر جعفر میر صادق کا لقب آرمی کو دینے کے بعد اور نیوٹرل عالمی سازش جانور. کا جانور، عالمی سازش کا تو مطلب یہ تھا نا کہ ایجنسیاں بھی اس عالمی سازش میں ملی ہوئی ہیں، پاک فوج بھی اس عالمی سازش میں ملی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو تو وہ اس کو روکیں۔ تو سارے اداروں کو رونگنے کے بعد، ملک کے اندر انتشار نفرت کی سیاست پھیلانے کے بعد، 6 ماہ لوگوں کو یہ پتا کہ دن رات ہے اور رات، اور ان کے اپنا جو کلٹ ہے، ان کا کلب ہے، وہ اس چیز کو مانتا رہا یہ ساری باتیں، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ مٹی ڈالو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا جو ماضی تھا اس کو بھرپور طریقے سے برقرار رکھا ہے، اور ماضی ان کا کیا ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ جھوٹ کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں اور عمارت گر جاتی ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ٹرکل ڈاؤن ہونے میں اور لوگوں کو احساس ہونے میں۔ یہی خوف ہے عمران خان کا، جو اصل خوف ہے، جو انہوں نے جنگ ایک چھیڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن جلدی ہو جائے، اسی خوف کی وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی بیانیہ نیا جو ہے وہ لوگ مان رہے ہیں، تو الیکشن ہو جائے تو شاید مجھے جو ہے وہ حکومت 2/3 اکثریت سے مل جائے یا حکومت مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی 10 ماہ پڑے ہیں اور یہ پردہ فاش ہو چکا ہے۔ یہ ویسے تو آڈیو لیکس نے کافی حد تک فاش کر دیا تھا، اس کے بعد صدر عارف الوی نے جب صدر پاکستان جو پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے صدر، انہوں نے کہا مجھے بھی یقین نہیں ہے اس عالمی سازش پہ، لیکن اب تو ان کا اپنا بیان آ گیا کہ مٹی پاؤ اور اگے ترو ہن کیڑی، یعنی کہ ایدے تے گل کرن دی لوڑ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب یہ لوگ اس کو ڈائجسٹ کریں گے، اور یہ جو ایک جھوٹ کا پلندہ عمران خان پوری قوم کو فیڈ کرتے رہیں، اس کا اثر کم ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 10 ماہ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے، اور عمران خان کے جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ضرور تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ کافی چانسز ہیں کہ یہ سچ نکلے۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب آج کل انٹرنیشنل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میرے اوپر بلاسفمی کا الزام لگایا، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مذہبی جو ہے ایک انتشار پسندی میرے خلاف کی۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے۔ عمران خان صاحب شرک کو ری ڈیفائن کرتے ہیں، عمران خان صاحب روز مذہب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے دوست، ان کے ساتھی ان کو پیچھے سے کہتے ہیں کہ یار مذہبی ٹچ دو، اور پھر وہ بھرپور طریقے سے مذہبی ٹچ دیتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ مذہب کو استعمال کرے سیاسی مفاد کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی ایک غلط اقدام ہے اور گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ مذہبی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے فتووں کی طرح کی باتیں کریں کہ جی آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا آپ کہاں کھڑے۔ جو آدمی یہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، 2 چہرے ہیں عمران خان کے، بلکہ کہہ لیں کہ جس جگہ جو چہرہ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ وہی ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیں 2 چیزیں ان سے پوچھی جاتی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کو جلدی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی ڈوب رہی ہے تو یہ زیادہ نہ ڈوب جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ چلے جائے، تو اس لیے ہمیں جلدی ہے۔ جبکہ انہوں نے جو گل کھلائے اکانومی کے اوپر وہ پوری قوم جانتی ہے۔ دوسرا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ جو کہانی آپ گڑھ رہے ہیں پوری کہانی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت وہ آئیں بائیں دائیں وہاں وہ بالکل ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ وہ کہانیاں، وہ جو میں نے مذہبی پوائنٹ ٹچ کیا تھا وہی ان کے پاس ہوتا ہے، جبکہ مذہبی کارڈ ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا۔ تو اسی طرح جہاں روس کا جواب دینا ہے کہ یہ غلطی ہے، وہاں وہ کہہ دیتے ہیں غلطی ہے۔ جہاں عوام کو بیوقوف بنانا ہے وہاں وہ بھرپور طریقے سے ان کے، اگر آپ کلپ دیکھیں کہ کتنے وہ سچے لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ میں بالکل ٹھیک کیا تھا روس جانے کے لیے، یا یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عالمی سازش ہے یا حقیقی آزادی ہے تو وہ کتنی مضبوطی سے اور کتنے زبر پوکر فیس کے ساتھ وہ ہر چیز کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ
ایکسپرٹ ہیں پروپیگنڈا کے، وہ ایکسپرٹ ہیں. یعنی کہ جب ایموشنل باتیں انہوں نے کرنی ہے یا عوام کے جذبات جب انہوں نے بحال کرنے، تو یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عقل مند پاکستانی ہے یا جو شعور رکھنے والا پاکستانی ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اگر کچھ لوگوں کو نہیں بھی آئی، یہ ٹائم جو ہے یہ اتنا ہے کہ ان کے جو بیانیے جو پٹ رہے ہیں یہ چیزیں حقائق لوگوں کو پتہ چل جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے لیکن بڑی چھوٹی ہوتی ہے سچ کے سامنے. تو یہ جو جھوٹ ہے وہ اپنی موت مر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا جو ایفرٹ ہے یا جو اس ملک کی یعنی معیشت کے آپ لیے اس جو جھوٹ کے ساتھ اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جس طرح عمران نے کووڈ کے ساتھ ڈیل کیا تھا کہ پہلے تو ہرڈ امیونٹی پہ خود ہی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں پہلے تو لوگ خود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا، فاقہ ہو جائے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں، رانا صاحب؟ ہم بتا بھی رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا بیانیہ وہی ہے جو کل تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے یہ چیزیں جو ہیں حقائق عوام کے سامنے آئیں گے تو عوام جو ہیں ان کو تسلیم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ابھی آپ کے پروگرام میں یہی ایفرٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سچ پتہ چلے، اور کوشش ہے کہ لوگوں کو حقائق بتائے جائیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بالکل یہ ہوگا، کیونکہ آخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جھوٹ کتنی دیر بکے گا. تو یہ ابھی تک تو بک چیزیں رہے جو یار. ہیں، ہاں بالکل ابھی تک بک رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں بک رہا. یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن تھے اس کے اندر عمران خان نے کلین سویپ کر دیا. میں نہیں سمجھتا ٹوٹل وہ عمران خان نے کیا ہے 7-8%. لیکن وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات. نہیں دیکھیں 7 سے 8% ان کے ووٹ زیادہ ہیں، تو یہ 7-8% جو ہیں 10 ماہ میں بڑے آرام سے کور ہو جائیں گے. کوئی ایسی بات 10 نہیں ہے. مہینے کی ضرورت جب نہیں ہے. تھوڑی سی کل بھی اگر الیکشن ہوتا ہے ہر سیٹ سے تو عمران خان نے لڑنا نہیں. جب ان کا اپنا کینڈیڈیٹ آئے گا نا تو وہ لگ پتہ جائے گا ان کو. جو لوکل نمبر کینڈیڈیٹ ایک ہوگا. دیکھیں نمبر 2، یہ جب جھوٹا بیانیے کا پردہ جس طرح فاش ہو گیا ہے، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ کیا حقائق ہیں. نمبر 3، جب آپ کی معیشت تھوڑی بہتر ہوتی ہے، روپیہ اور اسٹرینتھن ہوتا ہے، مہنگائی تھوڑی کم یہ بڑا ہوتی ہے، تو اس دکھی سے بھی فرق سوال پڑے ہے گا. رانا صاحب نے دکھی لفظ بول دیے. مجھے بتائیں فیکٹریاں تو بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، معیشت کون سی بہتر کرا رہے؟ ٹھٹے کنویں میں گئی معیشت تو اس وقت. نہیں دیکھیں مبشر بھائی، جب دنیا کے اندر آپ کی جو یہ آؤٹ لک ہے جو 4.5%، دنیا کی جو گلوبل گروتھ ریٹ تھی وہ ڈاؤن گریڈ ہو کے 2% ہو گئی ہے، تو پاکستان اسی دنیا کا حصہ ہے. تو دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ گروتھ کو نہیں دیکھ رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انفلیشن کو کم کریں. امریکہ کی مثال آپ کے سامنے، یورپ کی مثال آپ کے سامنے، کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کا جو ڈیمانڈ کا سائیکل ہے وہ ٹوٹے. تو یہ آپ اسی ان مشکل حالات میں آپ کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو مفت کر دیں یا سستا کر دیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہوتا تو یہ کچھ بھی دیکھ لیتے، لیکن آپ ہی کے ابھی اس وزیر کا خزانہ ریکوائرمنٹ. تھے نا مفتاح اسماعیل، جنہوں نے ڈالر کے اوپر سٹے بازی کروائی ہے یا کی ہے، اور اس کا ہم نے خوب نہیں، میں نہیں بیاض. اور سمجھتا. آپ کے ہوتے ہوئے بینکوں نے کیا نا یار. اب تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا، میں اپنے دن سے تو نہیں کہہ رہا. 48 ارب دیکھیں روپے 48 سے 55 ارب روپے. اچھا 55 ہو گئے. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے پھر بینکوں کو جو ہے وہ ان کو ڈنڈا بھی دیا ہے اور ان کو فائن بھی کیا اور چیزوں کو اب کنٹرول بھی کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ہم کوئی لوگ لٹ حقیقت ہے. گئے یار. آپ ڈنڈے کی باتیں کریں، کیا باتیں کر رہے ہیں یار. اچھا روس سے تیل کب آ رہا ہے؟ اور آپ چونکہ تجارت کے آپ آدمی نے بھی ہیں، کہہ دیا رشیا سے تیل آئے گا، اور کب آئے کل گا؟ فنانس منسٹر صاحب نے دبئی میں بھی کہہ دیا کہ ہمارا چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں. تو کیا فائنلائز ہوا؟ کیسے آئے گا؟ وہ تو ہم ریفائن بھی نہیں کر سکتے. کیسے ہمارے پاس کریں تو گے اس کو؟ ریفائنری کوئی نہیں اس کے لیے. دیکھیں یہ جو ریفائنری والی بات ہے، یہ تو جو او ایم سیز ہیں جب تک وہ اپنی ریفائنریز کو اکوپ نہیں کرتی تو وہ اس کروڈ کو استعمال نہیں کر پاتی. لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. حکومت جو کر رہی ہے وہ اگر رشیا سے ممکنہ طور پہ او ایم سیز تیل خرید سکتی ہیں تو اس کو انیبل کریں گی کہ وہاں سے آپ خریداری کر لیں. اگر روبلز کی ضرورت ہے تو وہ ارینج کیا جائے گا. لیکن جو تیل خریدنے کا میکانزم ہے وہ اوپن ٹینڈر کے اوپر ہوتا ہے. تو جب اوپن ٹینڈر آپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اگر رشیا بیچنا چاہتا ہے تیل تو وہ کل بھی بیچ سکتا تھا، آج بھی بیچ سکتا ہے، پرسوں بھی بیچ سکتا ہے.